برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اور اس کا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانا کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس کا نام نہیں، لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کا اتنا زیادہ ٹمپریچر اور دنیا کی سب سے بڑی عمارت پر ونڈو پینل لگانے سے عمارت کے اندر کا ٹمپریچر دن کے وقت 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ اتنے زیادہ ٹمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے پورے 18 ماہ تک کام کو روکنا پڑا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے انجینئرز کے ڈوبتے ہوئے خواب کو جگا دیا۔ پروبرین 45 میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے بڑی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی یہ عمارت، جس پر 114 ارب روپے خرچ ہوئے۔ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی دنیا کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور ورکرز نے کن کن مشکلات کو جھیلتے ہوئے سر انجام دیا، آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ چیلنج نمبر 1۔ برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج عمارت کو اس کے وقت پر مکمل کرنا تھا، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے انجینئرز کو صرف 6 سال کا وقت دیا گیا تھا، جو کہ بہت قلیل وقت تھا، جس میں ان کو بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کرنے میں ہی صرف 3 سال کا وقت درکار تھا۔ لیکن اگر 3 سال بلڈنگ کے ڈیزائن کو تیار کرنے میں ہی لگا دیتے تو باقی کا کام 3 سال میں انجام دینا ناممکن تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر ڈیزائن کے ہی کام کا آغاز کیا جائے، اور فروری 2004 میں کھدائی کا کام شروع ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2۔ جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا کام شروع ہوا تو ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ عام طور پر بڑی عمارتوں کی بنیاد زمین پر بڑے بڑے پتھروں پر رکھی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ کو تعمیر کرنا تھا اس جگہ پر زمین میں یا تو ریتلے پتھر یا پھر بالکل چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر تھے۔ پھر سوال یہ اٹھا کہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت کی بنیاد ان کمزور پتھروں پر ڈال دی جائے یا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ اس مسئلہ سے نمٹنے کے لیے سائنس کا اصول فرکشن استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 اسٹیل کے مضبوط پائپوں پر رکھی گئی اور ان پائپوں کو 50 میٹر زمین کے اندر دنسایا گیا۔ اس طرح پورے برج خلیفہ کا وزن ان پائپوں پر یکساں موجود ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے عمار کمپنی نے شکاگو کے بہترین آرکیٹیکٹر سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکٹر اس سے قبل بھی بہت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر چکے تھے، لیکن برج خلیفہ جیسی اتنی بڑی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے۔ ان آرکیٹیکٹرز کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایسا ڈیزائن بنایا جائے کہ یہ عمارت لاکھوں ٹن وزن کے ساتھ 160 منزلوں پر بھی مشتمل ہونی چاہیے، اور ان آرکیٹیکٹر نے اس کا سولوشن بٹرس اسٹرکچر نکالا۔ یہ طریقہ پوری دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ پر اپلائی کیا گیا۔ چیلنج نمبر 4۔ اس کے بعد اس کی تعمیر کے وقت جب کنکریٹ کو اتنی بلندی پر لے جایا جاتا تو یہ راستے میں ہی خشک ہو جاتی تھی، اور اس کا سولوشن برج خلیفہ کے باٹم سے اوپر تک موٹے موٹے پائپوں کے ذریعے کنکریٹ کی سپلائی کے ذریعے نکالا گیا، اور اس مقصد کے لیے دنیا کے انتہائی طاقتور 3 پمپ منگوائے گئے جن سے کنکریٹ کو پمپ کیا جاتا تھا۔ چیلنج نمبر 5۔ برج خلیفہ کی 140 منزلیں تعمیر ہو کے مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ مٹیریل شفٹنگ کا آیا۔ 140 منزلوں تک تو کرینیں موجود تھی جو کہ مٹیریل کو اوپر شفٹ کر سکتی تھی، لیکن اس سے اوپر مٹیریل شفٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے بہت بڑی بڑی کرینیں منگوائی گئیں، اور سب سے بڑی بات کہ کرین آپریٹرز نے بھی مزید کام سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد کمپنی نے پوری دنیا سے کرین آپریٹرز ہائر کیے جو مختلف ممالک سے دبئی پہنچائے گئے۔ چیلنج نمبر 6۔ برج خلیفہ کی تمام منزلیں بن کر تیار ہو چکی تھیں، لیکن ایک چیز کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تھا گلاس پینل۔ اگر گلاس پینل لگائے جاتے تو دن کے وقت گرمی زیادہ ہونے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا تھا، اور اتنے ٹمپریچر میں بلڈنگ کے اندر کسی انسان کا کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ اگر یہ گلاس پینل لگا دیے جاتے تو بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی کی ضرورت پڑتی۔ اسی مسئلے کی وجہ سے پورے 18 ماہ تک کام کو روکنا پڑا، لیکن آخر کار ایک معروف انجینئر جون زرافہ نے کہا کہ اس کا سولوشن میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ سولوشن بہت ہی مہنگا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسا گلاس تیار کروں گا جو سورج کی ہاٹ لیئرز کو واپس ریفلیکٹ کریں گی، لیکن اس ایک گلاس کی قیمت $4000 ہوگی، اور اس طرح کے 24,000 گلاس درکار ہوں گے۔ رقم تقریباً 3 ارب 60 کروڑ پہ بنتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن بھی نہیں تھا، لہٰذا اس آئیڈیا کو قبول کر لیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک علیحدہ سے فیکٹری بنائی گئی، وہاں 4 ماہ تک یہ ونڈو پینلز تیار ہوتے رہے۔ چیلنج نمبر 7۔ آخر پر بلڈنگ کے ٹاپ پر
स्टील का राड लगाते वक्त मसला ये पेश आया कि किस तरह इस 136 मीटर लंबे राड को बिल्डिंग पर लगाया जाए। इसका सलूशन इंजीनियर्स ने यह निकाला कि इस पाइप को बिल्डिंग के अंदर ही तामीर किया जाए और ऊपर वाली मंजिल पर काम शुरू किया गया और आखिरकार इस बड़े स्टील राड को टॉप पर नस्ब कर दिया गया। चैलेंज नंबर 8। आखिर पर जब बिल्डिंग मुकम्मल हो गई तो विंडो पैनल्स पर बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार था। इसको साफ करने के लिए इंजीनियर्स ने वर्कर्स की मदद हासिल की और इनको रस्सियों से बांधकर इन ग्लास पैनल्स को पॉलिश किया और आज भी यही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये थी बुर्ज खलीफा से मुतल्लिक कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।